چلیں آپ لوگ کو ایک اور بھی لائن دے دیتا ہوں میں. یہ جو شہادت کلمہ پڑھا رہے ہیں، چلیں اللہ تعالیٰ سب کا قبول کرے. ہم تو نہیں پتہ کہ کون صحیح ہے کون نہیں ہے، لیکن یہ جنات اتنے جھوٹے ہوتے ہیں. میں نے آپ لوگ کو پہلے بھی بتایا ہوتا ہے. یہ میں نے تو ان کو ایسے لیا ہوا ہے 1% شاید سچے ہوں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں بھی بتایا ہوا ہے اچھے لوگ بھی ان میں ہیں. میرا خیال ہے کہ ہماری زندگی تک جو جن کا وہ ہوتے ہوں گے جو اچھے ہوتے ہیں تو وہ ہماری زندگی میں نہیں آتے. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں. ان کو پتہ ہے اپنی ڈومین کہاں ہے، ان کو پتہ ہے اپنی باؤنڈری لائن. وہ یہ بیریئرز کو عبور نہیں کرتے، ان کو ضرورت نہیں ہے. یہ پینیٹریٹ نہیں کرتے ہماری زندگی میں. اس لیے جو ہماری زندگی میں زیادہ تر آتے ہیں وہ 1% سے زیادہ میں نہیں دے سکتا ہوں کہ یہ کوئی اچھے ہوتے ہیں. وہ 1% بھی پھر میں کیوں دیتا ہوں؟ کیونکہ سلمان علیہ السلام کے پاس کوئی ورکرز بھی تو تھے نا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت کم ہوں گے. اچھا، اب میں یہ جو شہادت والی چیز ہے جو مسلمان کر رہے ہیں، میں عام طور پہ یہ بات کہتا نہیں ہوں، آپ لوگ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. میں نہیں بتاتا ہوں. میں نے آپ لوگ کو جو آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں نے آپ لوگ کو کورس میں بہت سی چیزیں، میں نے آپ کو وہ چیزیں لمیٹڈ چیزیں بتائی ہوئی ہیں جو جن کی آپ کو ضرورت تھی بس. لیکن اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ ان گنت یہ جنات مجھ سے شہادت پڑھ کے جاتے ہیں جبکہ یہ کسی کے اوپر چمٹے ہوتے ہیں، اور پھر وہ مجھے تو یاد بھی نہیں ہے. ہمیں یہ کیوں کرنا پڑتا ہے؟ یا یہ جو لوگ، ہمیں کسی کو تنگ نہیں کرنا. اگر کوئی بات چیت بھی کر رہا ہے تو ہمارا جو جیسے ایک انسان ہے وہ اپنے دوسرے انسان کو، کوئی نیبر ہے یا کوئی بھی کام کرنے والا ہے اس کے ساتھ، اس کا لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تو جو صلح کرواتا ہے تو وہ یہ تھوڑی ہے کہ اس کو جا کے گولیاں مار دے یا چماٹے مارنا شروع کر دے کہ تو نے ظلم کیا. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. عام انسانوں میں بھی ہم لوگ جاتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا ہوا کہ ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی؟ تو صحابہ نے پوچھ لیا کہ اللہ ظالم کی ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ مظلوم کی تو سمجھ میں آتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ظلم کرنے سے روکو. That was the commentary of the hadith. تو جب کسی کے ساتھ کوئی پوسیشن ہو جاتی ہے، پوسیشن کو کیا کہتے ہیں؟ جیسے کسی کے، جب بھی میں پوسیشن کا کہتا ہوں تو آپ لوگ اس کو، کیونکہ میں جلدی میں کہہ کے گزر بھی جاتا ہوں، پھر مجھے ہوتا ہے دل میں کہ میں نے انگلش میں کیوں بول دیا. تو اگر میں جلدی سے بول دوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے اندر جن چلا گیا ہوتا ہے، جو جو ایسی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے اور یا پھر ایسی باتیں کر رہا ہوتا ہے. اینی وے، جو جس کے اوپر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں دی پوسیسڈ ون. یہ پوسیسڈ ہے اور پوسیشن اس عمل کو کہتے ہیں. اینی وے، جو پوسیسڈ انسان ہوتا ہے وہ اگر بات چیت کرنا شروع کر دے تو ہمیں ظاہری بات ہے، عام طور پہ میں یہ آپ سب کو یہ مشورہ نہیں ہے، آپ سب سے التجا کرتا ہوں، ان سے منہ نہیں لگاؤ، ان سے باتیں مت کرو. یہ بڑے بدتمیز ہیں اور یہ جان بوجھ کے انسان قرآن پڑھا ہے اور یہ آگے سے باتیں کر رہے ہیں. اور کئی راقی وہ ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں یا گرد و نما کے لوگ سمجھتے ہیں بڑا توپ چیز ہے اور وہ اس سے باتیں چرچی شروع کر دیتے ہیں. اور وہ اس نے کیا کیا، جن صاحب نے، اس نے آپ کو قرآن پڑھنے سے روک دیا. اور جو نئے نئے راکی ہیں جن کو نہیں پتا یا جو بھی رکیا کر کے وہ سمجھ رہے ہیں ہم نے کوئی انجن آن کر لیا ہے، تو بھائی انجن بند بھی کرنا پھر اگر بند ہی نہ ہو تو پھر تو یہ چیزیں. اور دوسرا کیا ہے کہ وہ قرآن کو بند کر کے تو آپ کو گپ شپ میں، اور وہ بائی ڈیفالٹ میں نے ایسے سمجھتا ہوں. چلے 100% میں کہہ نہیں سکتا ہوں، گناہ نہ ہو جائے مجھے. 99% یہ جو کچھ بتا رہے ہوتے ہیں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. لیکن میں نے بائی ڈیفالٹ یہ رکھا ہوا ہے کہ یہ ہے جھوٹے، کیونکہ سچے ہوں گے تو مجھے ان سے یہ اب کسی کے انسان کے اندر جائیں گے. اگر وہ اتنے ہی اچھے ہوتے وہ کسی کو تنگ کرتے. اچھا، دوسری چیز یہ شہادت کیوں پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کیوں پڑھا رہا ہوتا ہے انسان؟ جیسے ہم عام انسانوں کو کہتے ہیں کہ یار انسان بن، یہ وہ اچھی بات نہیں ہے، اللہ تجھے مطلب جہنم ہے. اور وہ کہتے چل وہ صلح صفائی کر لیتا ہے، وہ مسجد میں نماز شروع کر لیتے ہیں، جو بھی اس کو پینیٹریٹ کرتی ہے یہ والی بات، اس کا دل چینج ہوتا ہے تو ٹھیک ہے.
تو جب جنگ ہوتی ہے، جنگ میں بھی انسان کو اگر وہ کوئی کلمہ پڑھ لیتا تھا یا پھر کوئی اب توبہ کر لیتا تھا تو اس کو جانے دیتے تھے کہ جاؤ جان چھوڑو. تو ہم ان کو جب اللہ کی باتیں بتاتے ہیں، ان میں سے کوئی وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم بھی مطلب بہت کم ہوتے ہیں لیکن کوئی مان بھی جاتے ہیں، اور وہ نہیں واپس لوٹتے، وہ اپنے زندگی میں چلے جاتے ہیں. وہ توبہ اگر انہوں نے کرنی ہے یا شہادت پڑھنی ہے، یہ اصل میں حجت قائم کرنے کے لیے ہے کہ اس کے اوپر ہم لوگوں نے بے شک وہ جھوٹا بھی کوئی پڑھ لے چلو ٹھیک ہے، اکثر مجھے پتا ہوتا ہے جھوٹ بول رہے ہیں، وہ اگلے دن یا دوبارہ بھی آ جاتے ہیں 2-4 دن کے بعد، پھر ابھی وہ مسلمان ہو کے گیا تھا پھر آ گیا ہے اور میں نے تو جھوٹا پڑھا تھا. مجھے کئی دفعہ پتہ بھی ہوتا ہے جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے حجت کیوں قائم کرنی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے بتایا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا کہ اگر گھر کا کوئی سانپ نکل آتا ہے تو آپ کو اس کو وارننگ دینے سے پہلے مت مارو. آپ اس کو وارننگ دے دو کہ بھائی اگر تو نے چلے جانا ہے چلے جانے تو تجھے قتل کر دیں گے. اگر تو جن ہوگا تو چل نہیں آئے گا، تو اگر وہ سانپ ہوگا تو پھر اس کو مارا جا سکتا ہے وارننگ کے بعد. تو حجت قائم کرنی ہے بیسیکلی. حجت اگر مثال کے طور پہ ایسا گھر کا سانپ اس کو آپ نے بس ایسے ہی مار دیا ہے حجت کے بغیر ہی، وہ اس کے خاندان والے بدلا لیں گے پھر یہ جو بھی کریں گے. تو اچھا یہ تھی وہ حجت والی بات. اب یہ ہے کہ ایک انسان ہے وہ راقی ہے، وہ رقیہ کر رہا ہے اور وہ کسی کے اوپر جو بھی جیسے اس میں ہو رہا ہے اس کلپ میں، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ صحیح ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ غلط ہے، میں کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے نو کامنٹس کر کے چھوڑ دیا ہے، میں اس کو نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن اس جیسے او بھائی آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ سڑک میں کھڑا ہوا ہے اور لوگ بیچارے جو رقیہ کبھی کرنا پڑ جاتا ہے لوگوں کو، گھنٹوں کے گھنٹوں پر کر رہے ہوتے ہیں، پوری پوری سود بکرا پڑھ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بیچارے کر رہے ہوتے ہیں، اور ٹس سے مس نہیں ہوتے. یہ سڑک میں کھڑے ہو کے 2-4 چیزیں بول کے اور اس کو، اور دوسری چیز اس کی خود اپنی آنکھیں وہ سٹیئر کر رہی ہیں کسی اور طرف. یا تو یہ انسان خود کوئی بیمار ہے یا یہ لوگوں کو کم از کم یہ تو شو کر رہا ہے نا کہ وہ کوئی ایکسٹرنل ہیلپ لے رہا ہے. اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں ان کو کوئی ایسا ڈرامہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے، چلے میں ہائپوتھیٹیکل بات نہیں کرتا ہوں، میں اپنی بات کر لیتا ہوں. میں تو خیر رقیہ کرتا نہیں ہوں، استغفر اللہ. میں یہ جب بھی میں کہتا ہوں میں رقیہ کرتا نہیں ہوں، مطلب یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں لوگ میرے پیچھے نہ آئیں، وہ اللہ سے خود مدد مانگے. کیا میں نے رقیہ کیا ہوا ہے؟ ہاں میں نے بہت سارے رقیے کیے ہوئے ہیں. اور میں مجھے اگر کوئی بلائے گا تو میں اس کو میں رقیہ نہیں کرتا ہوں، ان کو یہی کہتا ہوں آپ 70,000 لوگوں میں سے میں چاہتا ہوں آپ ہو جاؤ، کیونکہ وہ 70,000 لوگ جو جنت میں بغیر حساب کے جائیں گے وہ یہ لوگوں سے رقیہ مانگتے نہیں پھریں گے. ایک یہ والی دلیل. دوسرا میں اپنے لوگوں کو اپنے پیچھے نہیں دلوانا چاہ رہا ہوں. ہاں اپنی مرضی سے اگر میں کبھی سال میں یا کبھی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ایک انسان کو تکلیف دے رہا ہے، میں اپنی مرضی سے کسی کو رقیہ کرتا ہوں تو وہ دوسری بات ہے. مجھے میرے پاس کوئی آئے گا تو میں ان کو منہ کے اوپر بولتا ہوں میں رقیہ نہیں کرتا. لیکن آپ کو ایک مثال سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. فرض کیا جو اگر میں رقیہ کر رہا ہوں اور اگر وہ بندہ ٹھیک ہو رہا ہے تو میں ٹھیک کر رہا ہوں. کوشچن ہے نا، وہ میں ٹھیک کر رہا ہوں، رقیہ تو میں کر رہا ہوں، تو کیا میری پاور ہے؟ اس سے بڑا اور شرک ہے کیا پھر؟ اگر میرے سوچ میں یہ چیز ہے کہ اس کو میں فکس کر رہا ہوں، اس سے بڑا اور شرک ہے کیا؟ اللہ کا قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اللہ ہے شفا دینے والا. اس سے بڑا لعنتی کام اور ہوگا کیا؟ یہ وہ وجہ ہیں، ایسی بیسوں وجہ ہیں جو میں رقیہ نہیں کرتا ہوں کہ لوگ یہ دیکھ کے کہ بھائی یہ فکس کر رہا ہے. نہیں، سبحان اللہ، اللہ کو نہیں پہچانا ہم لوگوں نے. رقیہ ایک ٹول تھا، رقیہ ایک ایسی چیز تھی جو اللہ کا کلام تھا. اللہ جیسے میں باتیں کر رہا ہوں، اللہ نے یہ بولا ہوا ہے، یہ کلام اللہ ہے. اس کی پاور کو میں اس کے اوپر ہتھوڑے کی طرح مارنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس کو وہ ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، اللہ کا حکم ہے.
اللہ اس کو تھوڑے دن اور چانس دے رہا ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کی پاور ہے۔ میرا تو کچھ بھی نہیں ہے بیچ میں، میں نے بس ایک چیز اٹھائی اور اس کو وہاں پہ رکھ دیا، ختم، میرا یہی تھا، میں نے کسی کی ہیلپ کرنے کے لیے یہی کام کیا۔ لیکن اگر یہ اللہ نے فکس کرنا ہے بندے کو، تو مجھے اتنی اداکاری کرنے کی ضرورت آتی ہے کہ میں اتنا ڈرامہ پیش کروں، میں آنکھیں ٹیڑھی میڑھی کروں، میں جنتر منتر کروں، میں بڑا پیر فقیر بن کے، بڑا بزرگ بن کے، سبحان اللہ، میں نارمل رہ کے اس کے اوپر قرآن نہیں پڑھ سکتا ہوں؟ ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، میرے اپنے ساتھ بھی ہوتا ہے، مجھے بہت شدید غصہ آتا ہے جب کوئی انسان تکلیف میں ہوتا ہے، تو مجھے شدید غصہ آتا ہے کہ یہ میرے بھائی کو، میری بہن کو، میری بیٹی کو کیوں نہیں چھوڑا، اور میں اس کو ڈانٹتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہوا، یہ سنت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈانٹتے تھے، ہمیں غصہ آتا ہے، ہم ویسے بھی تو ڈانٹتے ہیں، ہم ویسے بھی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، چلو ٹھیک ہے، اور اس ایموشنز میں آپ کے ایموشنز ہائی ہوتے ہیں، آپ کو شدید غصہ۔ میں آپ لوگوں کو کیا کیا چیزیں بتاؤں کہ یہ خواتین کو کس کس طریقے سے تنگ کرتے ہیں جب ہم ان سے انٹریکٹ کرتے ہیں، تو پھر تو انسان کی غیرت بھی جاگتی ہے، پھر ہماری اپنی بہن بیٹیوں کو ہمیں تو پتہ ہے نا، پھر وہ انسان کے بس میں نہیں رہتا، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ لیکن مجھے ڈرامہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ادھر دیکھوں اور الٹا دیکھوں اور میں سیدھا دیکھوں اور یہ موم بتی لاؤ اور یہ کرو اور یہ جنتر اور یہ منتر، اور اپنے ایسی کوئی خاص سیکرٹ ویپن میں لوگوں کو جو سمجھ ہی نہ آئے، سبحان اللہ، اور میں چھپ چھپ کے منہ میں پڑھ رہا ہوں اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ پتہ نہیں کوئی خاص قسم کا میزائل پھینکوں گا، سبحان اللہ۔ اب آپ کو میں آخری چیز بتا رہا ہوں، یہ اگر ابھی بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، حافظہ میرا بیٹا، یہ آپ وہ اسی میں یوٹیوب ہی کر لینا کہ یہ شاید امپورٹنٹ ہو، یہ اٹیچمنٹ کر لینا آپ۔ ہمیں یہ چیز سمجھنی ہے کہ ہمیں بہت سمپل رہنا ہے، اگر رقیہ بھی کرنا ہے تو ہمیں کوئی بڑا بن کے نہیں دکھانا، اگر ہم کسی کو خود سکھا دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، اور اگر ان کو ہم ہیلپ آؤٹ ہی کر رہے ہیں تو ہمیں انسان ہی دکھیں، کوئی خفیہ کلام نہیں بولیں، کوئی منہ میں نہیں پڑیں، جتنا ہو سکے اتنا ٹرانسپیرنٹ رہیں۔ یہی تو آپ لوگ کا کام ہونا چاہیے دعوت کا، کہ آپ اونچی آواز سے سب سے آسان ترین چیزیں پڑھو، اور مشکل، میں تو یہاں تو کہتا ہوں اونچی آواز سے مشکل آیات بھی، شاید آپ حافظ ہو زیادہ تر، ماشاء اللہ تبارک اللہ، آپ لوگ کو حفاظ ہو تو آپ لوگ پڑھ سکتے ہو، لیکن لوگوں کے لیے آسانی کے لیے اب کیوں نہیں پڑھتے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ساتھ سورۃ فاتحہ اونچی آواز سے؟ یہ اس لیے کہ یہ سب کو آتی ہے، اس لیے ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کیوں نہیں پڑھتے اونچی آواز سے؟ افضل ذکر لا الہ الا اللہ، اس لیے کہ سب کو آتا ہے، کہ اس میں میری وہ شوشہ نہیں بنے گی۔ ہم تین قل کیوں نہیں پڑھتے ہیں، آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے ہیں، سورۃ بقرہ کی آخری دو آیات کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ نہیں، یہ تو سب ہی پڑھتے ہیں نا، کوئی اسپیشل وہ تیر، اسپیشل میزائل، اور وہ بھی منہ میں پڑھ رہے ہوں، اور وہ بھی کوئی خاص طریقے سے کسی کاغذ پہ لکھ کے اس کو کھول کے بھی نہ دو، اور اسے تعویذ کی شکل میں، سبحان اللہ۔ جب آپ اپنے اسلام کو اتنا آسان بتائیں گے، اب ایک وہ چیزیں کر رہے ہیں، ایک دوسری چیز، ایک انسان ہے واعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ رہا ہے، اذان دے رہا ہے یا سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہے، تین کل پڑھ رہا ہے، لوگ بھی سن رہے ہیں، کتنی بڑی، اور وہ بندہ اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جاتا ہے، کتنی بڑی دعوت کا کام آپ لوگ کر رہے ہو۔ آپ لوگوں کو یہ بتا رہے ہو بھائی میں تو صرف سورۃ فاتحہ یہ اتنی کافی ہے، اس نے اس کو فکس کر دیا، اب وہ 50 بندوں کو اپنی پوری زندگی میں فکس کر دیں گے، ایک بندے کی زندگی میں اس کے کوئی 20-30 لوگ ایسے آ جائیں گے جن کو ایسے مسائل ہوں گے، وہ ہر 2-4 سال کے بعد لوگوں کو بولے سارا سورۃ فاتحہ پڑھو، اور سورۃ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھو، سبحان اللہ، کتنے بڑے آپ داعی بن گئے، اور کتنے آسان آپ نے لوگوں کو بتایا، اور آپ نے ڈائریکٹ اللہ کی بات بتائی جو لوگوں کو زبانی یاد ہے، اپنے پیچھے لگایا ہی نہیں کوئی اتنی جنتر منتر، اتنی، میں ایسے ہی ہوں، مجھے پتا ہے کئی لوگوں کو شاید کوفت ہو رہی ہوگی، میں ایسے ہی ہوں، انسان ہمبل رہے، سیدھا رہے، لوگوں کو آسانیوں کی طرف دھکیلے،
یہ کیا تماشبینی ہے؟ اب میں سیدھی بات کروں گا، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ نو کامنٹس، لیکن پھر بھی مجھ سے غصے میں کامنٹس ایسے ہی نکلیں گے، یہ تو تماشبینی ہے، سبحان اللہ۔